سب سے بڑا ٹیسٹر امت میں فرقہ واریت سے نکلنے کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے دعوت دینے والے کو پوچھیں کہ تو اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا اپنے ایمان سے یہ بات کر کہ تو شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے یا نہیں، اور اگر شیعہ ہے تو اس سے پوچھیں کہ سنی کو مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں۔ ویسے تو کہہ دیتے ہیں ہم سب کو مسلمان، وہ سب پتہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے فرقوں کو۔ جب تک سنی شیعہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے نا، اور کوئی پلیٹ فارم یہ بانگے دہل یہ بات نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں ایک فرقے کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اوورال میری تو آبزرویشن ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سنی فرقے کو، اس میں بھی ایک فرقی چھوٹی جو ہے اہل حدیث، اس کو وہ سپورٹ کر کے چلتے ہیں۔ ان کے مسائل، ان کے عقائد و نظریات آلموسٹ اسی کو سپورٹیو ہوتے ہیں، وہ ان کے خلاف کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جبکہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، کوئی بھی نیوٹرل بندہ وہ جج کرے، کیا ہمارے اس پلیٹ فارم سے اہل حدیث کی خامیاں ہائی لائٹ نہیں ہوئی؟ جس کا ثبوت یہ ہے کہ اہل حدیث کی علماء کی ویڈیوز میرے خلاف ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ کیا ہمارے پلیٹ فارم سے دیوبند کی غلطیاں ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں؟ ثبوت یہ ہے کہ دیوبند کے علماء کی ویڈیوز ہیں۔ بریلویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی، ان کے علماء کی ویڈیوز ہیں۔ اہل تشیع کے اوپر جب ہم نے گرفت کی ہے، خلفائے ثلاثہ کی توہین کے اعتبار سے جو کچھ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز میرے خلاف آئیں۔ لیکن ان کے خلاف آپ کو کسی کی ویڈیو نظر نہیں آئے گی، یہ ہوں یا باقی لوگ بھی۔ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھی آپ کو ویڈیوز دیوبندیوں کی یا بریلویوں کی نظر آئیں گی، اہل حدیث کی کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اہل حدیث فرقہ ان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اہل حدیث فرقے کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ الٹا یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کر کے اپنی دعوت کا جنازہ نکلوا لیا 2009 میں، اور گراف کہاں چلا گیا آج دیکھیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ 3 ملین سبسکرائبر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اور جس زبان میں وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں دنیا کے ہر مسلمان کو وہ زبان آتی ہے، یعنی انگلش زبان۔ ہماری ساری ینگ جنریشن کی تعلیم انگلش میں ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کی ویورشپ کتنی ہے؟ 25,000 30,000۔ میرے اعتبار سے تو ان کی ہر ویڈیو 1 لاکھ کو کراس کرنی چاہیے، لیکن یہ دکھ کی بات ہے۔ ہمارے درجنوں چینلز ہیں میرے اسٹوڈنٹس کے، جن میں سے کئیوں کو میں جانتا نہیں ہوں، ان کی ویورشپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ نہیں ہے، ڈبل ہے۔ تو پھر دکھ کی بات ہے نا کہ آخر کوئی وجہ ہے نا، کوئی کمزوری ہے نا کہیں پہ، اسے اوور کم کرنا چاہیے۔ خام خواہ اس طرح کی بات کر کے، اور پھر وہ قرآن و سنت کی بھی بات نہ ہو۔ میں کہتا ہوں آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، اگر قرآن و سنت کی بات ہے دنیا کی پرواہ نہ کریں، جوتے کی نوک پہ رکھیں دنیا کو، لیکن بات ہی غلط ہو اور آپ یزیدی سوچ کو پروموٹ کریں، تو پھر تو اللہ کی نصرت تو آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، جس کا ثبوت میں ہوں۔ یعنی دنیا میں بلکہ اسلامک ہسٹری میں کوئی ایسا داعیہ اسلام نہیں گزرا جس کے خلاف اتنے لوگ ہوں، کہ سارے فرقے خلاف ہوں، ان کی پبلک کٹر خلاف ہو، ان کے مدارس خلاف ہوں، لاکھوں ویڈیوز آ چکی ہوئی ہوں، اور وہ اکیلا بندہ قرآن و سنت کے ریفرنس سے دکھا رہا، اور جو بندہ بھی ایک دفعہ ویڈیو سن لے وہ اپنے فرقے کو چھوڑ کے کہ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ یہ فیل کیوں ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور میں اگر سوچتا کہ یار اگر میں نے جنگ جمل صفین نعمان کو ڈسکس کیا تو اس سے تو 85% مسلمان تو سنی ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، میں نے کہا جی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن آپ دیکھ لیں سنیوں نے دعوت قبول کر لی، الٹا وہ ان اپنے علماء کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے اہل بیت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ پس پش ڈال دیا ہوا تھا۔ پھر توحید کی دعوت، جو توحید ہم پیش کر رہے ہیں وہ تو اہل حدیث بھی نہیں پیش کر سک رہے ہیں۔ وہ پرانے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے تو ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اہل حدیث بھی یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے تھے، یہ کہتے تھے نہیں پرانے ٹھیک تھے، بعد میں لوگ خراب ہوئے۔ میں نے کہا انہوں نے کام ڈالا ہے اتنی سخت توحید جو اہل حدیث کو بھی ہضم نہ ہو، اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے، لیکن دیکھ لیں لاکھوں بریلویوں نے دعوت قبول کر لی ہے۔ اہل حدیث فرقہ یعنی پچھلے 150 سال کے اندر جتنے لوگ اس فرقے میں گئے ہوں گے، تو ہمارے تو 1.5 سال میں اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بریلویت سے کتاب و سنت کے منہج پہ، اور شاید اہل حدیث بھی جتنے انہوں نے کیے تھے وہ اس طرف آ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی اپنے آپ کو مسلم کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دعوت کی سچائی ہے نا۔ لیکن اگر آپ فرقوں کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں گے، یا فرقے آپ کو گود، مجھے تو کوئی فرقہ گود میں لینے کی کوشش بھی کرے تو میں جو ہے نا، وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے نا کہ وہ بچے کو کسی نے گود لیا تو اس بچے نے داڑھی کھینچ لی اسی کی، تو میں اس فرقے کی داڑھی کھینچ لوں گا جو مجھے گود میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے دیکھیں سب سے پہلے حدیث کی داڑھی کھینچی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ رفع الیدین پہ بات کر رہا ہے، توحید پہ کر رہا ہے، میرے تو میں نے نہیں ان کا لحاظ کیا یزید کے مسئلے میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بخاری مسلم کے خلاف ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
بریلوی تو میرا تو پورا بلٹ اپ بریلوی میں ہوا تھا، کوئی لحاظ نہیں کیا، اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ دیوبند کا تو آپ کو پتہ ہے، یعنی یہ وہ فرقہ تھا جو اہل حدیث میں بیٹھتا تھا تو اہل حدیثوں والی باتیں کرتا تھا، بریلوی میں بیٹھتا تھا تو بابوں کی باتیں کرتا تھا، اس طرح منافقت سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا۔ لیکن دیکھیں کیسا ایکسپوز ہوا ہے کہ سب سے زیادہ چیخیں ان کی نکل رہی ہیں، میاں لوگ کیا کہیں گے، اشرف علی رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، چشتی رسول اللہ، تو بچا تو کوئی بھی نہیں۔ شیعہ آپ دیکھ لیں، اہل بیت کے نام کے اوپر وہ اپنی بدعات کو بیچ رہے تھے۔ میں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ماتم کو کنڈیم کیا، عقیدہ امامت کی جو بگڑی ہوئی چیزیں تھی اس کو کنڈیم کیا، اسی طریقے سے توحید کے اندر جو ان کی خرابیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا، خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے جو وہ توہین کرتے تھے میں نے ناج البلاغہ سے حوالے دیے، تو لحاظ تو کسی کا نہیں کیا۔ ایون قادیانی جن کو آج تک پرسیکیوشن کا ہی سامنا تھا باقی تمام فرقوں سے، اور پاکستان میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ ختم نبوت پہ کام سے مراد ہوتا ہے اینٹی قادیانی۔ ختم نبوت پہ صرف ہم کام کر رہے ہیں، ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ ہو یا اشرف علی رسول اللہ ہو یا غلام احمد قادیانی دجال، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جب آپ بات کریں گے تو دیوبندیوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل، بریلویوں کی ساری ختم نبوت تحریکیں فیل۔ ہمارے پاس تو پرسنلی لوگ آگے کہتے ہیں کیوں منوانے لگے انجینئر صاحب، ہم نہیں بات کر سکتے ان کے اوپر، ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، ہمیں تو چندے ہی بریلوی دیوبندی دیتے ہیں۔ تو اہل حدیث تو ویسے ہی تحریکوں سے دور ہیں، ان کی تو پوری زندگی رفع الیدین کے اور آمین کے گرد گھومتی ہے، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے قادیانیوں کو بھی فرنٹ سے لیڈ کر کے ان کی باتوں کا جواب دیا، اور اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانی مسلمان ہوئے ہیں جب ہم نے یہ مان لیا۔ ان کا یہ مقدمہ جس کے اوپر وہ قائم تھے کہ صوفیاء نے بھی کام ڈالا ہے، اور ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بھئی آپ بھی صوفیوں کی ہی اولاد ہو، کوئی اسلام سے لینا دینا نہیں آپ لوگوں کا ان عقائد کا، لیکن ہم اب آپ کی پرسیکیوشن نہیں کریں گے، آپ کی اصلاح کریں گے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی دعوت قبول کی ہے، اور الحمدللہ یہ دعوت دن بہ دن پھیل رہی ہے اتنی بدنامیوں کے باوجود، یہ جو لوگ کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بعض اوقات علی بھائی کی ویڈیوز شیئر کرواتے ہوئے ہوتا ہے کہ لوگ برا مانیں گے، تو میں کبھی نہیں علماء کی طرح کہوں گا کہ ضرور کراؤ، میں کہتا ہوں نہیں میرے بھائی، آپ جو میری بات شیئر کروانا چاہتے ہیں تو ہماری ہر ویڈیو کے اندر حدیث کا امیج لگا ہوتا ہے، حدیث کا نمبر ہوتا ہے، آیت کا نمبر ہوتا ہے، آپ وہ آیت اور حدیث شیئر کروا لیں۔ عام محرم کے اندر کسی اہل حدیث کو جو کہتا ہو میں بخاری کا ماننے والا ہوں، بخاری کی 2812 عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ آپ حدیث شیئر کروا دیں۔ صحیح مسلم کی 240 شیئر کروا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اب اس حدیث کے اندر تو میری کوئی شکل نہیں نظر آ رہی، نہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسے لفظ ہیں کہ جس کی شکل میری چہرے سے ملتی جلتی ہے، تو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کا میک اپ اتار دیا، ان کو قرآن و سنت سے چڑ ہے، ان کو صرف وہ قرآن و سنت پسند ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو، جو ان کے فرقے کے ساتھ میل کھائے، جیسے ہی فرقے کے خلاف آئے تو یہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب کو ایکسپیرینس کے بعد پتہ چل چکی ہے، اللہ کا شکر ہے، اب تو ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اب ان کی چیخیں آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے جو ان فرقوں کو ڈیمیج ہو گیا، کیونکہ ان کو اپنی اولادوں پہ امید تھی، ینگ جنریشن پہ امید تھی، وہ تو ان کے ساتھ جو کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ کا شکر ہے۔